الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان الحمدللہ چل رہا ہے. ایمان کے 71 شعبے بیان ہو چکے ہیں. ایمان کا 72واں شعبہ ہے دنیا سے بے رغبتی، زہد اختیار کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کی خواہش اور لالچ نہ ہو. زہد کہتے ہیں کہ آدمی دنیا کو چھوڑ دے آخرت بنانے کے لیے، دنیا کو چھوڑ دے آخرت بنانے کے لیے. زہد کا اصل مطلب یہ ہے. اور بے رغبتی کا مطلب دنیا کی خواہش، دنیا کی لالچ اور دنیا سے محبت نہ ہو. یہ بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ دنیا سے محبت نہ کرے، دنیا سے دل نہ لگائے. قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے دنیا کی مذمت بیان کی ہے، دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے، دنیا کو فانی اور ختم ہو جانے والی چیز کہا ہے. مثالیں دے دے کر اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے. کئی کئی صورتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی اتاری ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا سے دور رہو. کئی کئی صورتیں ایسی ہیں. سورہ الہاکم التکاثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں دنیا کے زیادہ جمع کرنے نے مشغول کر دیا ہے یا غافل کر دیا ہے. الہاکم التکاثر، دنیا کے مال کو بڑھانے کی فکر نے تمہیں مشغول کر دیا ہے، تمہیں غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. اتنا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، اتنا مال کے پیچھے بھاگتے ہو، اتنا دنیا کمانے میں اور دنیا کو بڑھانے کی فکر میں لگتے ہو کہ قبر تک پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے، عنقریب جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، یقینی علم کے ساتھ تم جان لو گے. یعنی آخرت کے منظر تمہارے سامنے پیش آئیں گے، جہنم تمہیں نظر آئے گی، آخرت تمہیں نظر آئے گی. تو خیر، قرآن پاک میں کئی صورتیں ہیں، کئی آیات ہیں، کئی رکوع ہیں جس میں اللہ رب العزت نے دنیا سے بے رغبتی اور زہد کو بیان کیا ہے. اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے. ایک مرتبہ بحرین سے مال آیا. بحرین اس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا یا ان سے صلح ہو گئی تھی، تو وہاں سے ٹیکس کے طور پر بہت سارا مال آیا.
تو صحابہ کرام فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں بہت زیادہ آ گئے۔ اصل میں صحابہ کرام فجر کی نماز تو سبھی پڑھتے تھے، لیکن اپنے اپنے محلوں میں پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں صرف ایک مسجد نہیں تھی، اس زمانے میں بھی ہر قبیلے کی الگ الگ مسجد تھی، ہر قبیلے کی اپنی اپنی مسجد تھی۔ تو صحابہ کرام روزانہ فجر تو اپنے محلوں میں پڑھ لیتے تھے، لیکن جب یہ بحرین سے مال غنیمت آیا اور صحابہ کرام جو غریب تھے، بہت زیادہ غربت کی زندگی گزار رہے، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے، ان کو معلوم ہوا کہ اب فجر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو مسلمانوں میں تقسیم کریں گے، تو بہت سارے لوگ آ گئے، مسجد نبوی بھر گئی معمول سے زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد جب دیکھا تو مسکرائے اور پوچھا کہ کیا تم اس مال غنیمت کے لیے آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم اسی کے لیے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و فاقے کا، غریبی کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پر فقر کا اور غریبی کا خوف نہیں ہے۔ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے تم پر ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کو پھیلا دیا جائے، ڈر اس کا ہے کہ تم پر دنیا کو پھیلا دیا جائے۔ فتنافسوها کما تنافسوها، جیسے پہلے لوگوں پر دنیا پھیل گئی تھی، مال و دولت ان کے پاس زیادہ ہو گیا تھا، تو تم پر بھی دنیا پھیلا دی جائے، دنیا کی چیزیں زیادہ ہو جائیں تمہارے پاس، پھر تم دنیا میں ایسے ہی آگے بڑھنے لگو جیسے پچھلی امت کے لوگ دنیا میں آگے بڑھتے تھے، یعنی مال کمانے میں، دنیا کی چیزیں جمع کرنے میں، زیادہ سے زیادہ پراپرٹی اور جائیداد بنانے میں، تم فتنافسوها کما تنافسوها، پھر دنیا تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دے جیسے پہلی والے امتوں کو ہلاک کیا ہے۔ تو دیکھیے دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس کا ہے کہ تم پر دنیا کی زیب و زینت آ جائے، زیب و زینت اور دنیا کی چیزیں پھیلا دی جائیں۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لہٰذا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، لہٰذا دنیا سے بچ کر رہو، کہیں دنیا تمہیں ہلاک نہ کرے، اور عورتوں کے فتنے سے بھی بچو۔ تو دنیا سے بے رغبتی۔ اب خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، کتنی سادہ زندگی، کتنی فقر و فاقے کی زندگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں، مشہور حدیث ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کبھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا۔ 2 دن لگاتار جو کی روٹی بھی اتنی نہیں ملی جس سے پیٹ بھر جائے، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی 2 دن لگاتار، یعنی ایک دن کبھی پیٹ بھر جاتا تھا لیکن دوسرے دن پھر خالی ہو رہتا تھا، دوسرے دن فاقہ رہتا تھا، 2 دن لگاتار پیٹ بھرا ہو جو کی روٹی سے، وہ بھی ایسا کبھی نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ 1 سا گیہوں یا 1 سا جو، 1 سا ہوتا ہے 3.5 کلو کا، 1 سا کتنا ہوتا ہے 3.5 کلو گیہوں یا جو، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات ایک دن میں نہیں آئے۔ اندازہ لگائیں ہماری زندگی کیا ہے، 3.5 کلو جو یا گیہوں ایک ساتھ کبھی اتنے جمع نہیں ہوئے پوری زندگی، 1 سا یعنی 3.5 کلو گیہوں یا 3.5 کلو جو، اتنی سادی زندگی۔ اور یہ سب کیوں ہیں؟
اس لیے نہیں کہ غربت ہے یا بہت زیادہ فقر و فاقہ، یہ جان بوجھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ یہ جو سادہ زندگی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اختیار کی ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، جتنی مختصر رہے اتنی اچھا ہے، تاکہ آخرت کے زیادہ سے زیادہ درجات حاصل ہوں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی نوبت آئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حالت دیکھ کر رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ثواب کی نیت سے بھوکا رہے گا اس کو قیامت کے دن سخت حساب نہیں لیا جائے گا۔ لا تبکی یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ مت رو، فإن شدت الحساب لا تصیب الجائع اذا احتسب فی دار الدنیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے ابو ہریرہ مت رو، اس لیے کہ جو دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوکا رہے گا، جو دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوکا رہے گا، آخرت میں اس کا حساب سخت نہیں ہوگا، اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ تو دیکھیے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک دن روٹی مل جائے میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ ہو جائے تاکہ میں صبر کروں۔ تو یہ اختیاری زندگی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو دیکھ لیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں رہنا کب تک ہے، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت جلدی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو یہاں عیش و آرام کر کے لذتوں میں رہ کر یہاں خواہشیں پوری کر کے کیا کریں گے؟ کہیں یہاں کی خواہشیں ہمیں دین سے نہ ہٹا دیں، یہاں کی لذتیں ہمیں دین سے غافل نہ کر دیں۔ اس لیے وہ لوگ جان بوجھ کر سادہ زندگی گزارتے تھے، جان بوجھ کر فقر و فاقے کی زندگی، جتنا ہو سکے اپنی ضروریات کو کم کر کے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، ہر چیز میں اپنی زندگی کو بہت مختصر اور سادہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مہمان آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ مہمان آئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھایا، تو اتنا سادہ کھانا کہ وہ حیران ہو گئے، بہت سخت، یعنی جلدی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، اتنا سخت کھانا کہ جلدی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، بہت سادہ کھانا تھا اور سخت کھانا تھا۔ تو وہ لوگ تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے اس سے اچھا کھانا بھی تو ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کھانے کی لذت نہیں معلوم ہے، یا کھانے میں جانور میں جو اچھا گوشت کہاں ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے؟ ہمیں معلوم ہے، روزانہ میرے پاس اونٹ ذبح ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ روزانہ ہمارے پاس اونٹ ذبح ہوتا ہے، اس کا جو اچھا گوشت ہوتا ہے، نرم اور جلدی گلنے والا اور مزیدار، وہ گوشت ہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ہمارے حصے میں گردن کا سخت گوشت آتا ہے۔ ہم گھر کے لیے رکھتے ہیں گردن کا سخت گوشت، گردن کے حصے کا سخت گوشت، تاکہ دنیا کے زیادہ مزے نہ لیں، ہم سادہ زندگی دیکھیں۔ جو اچھا گوشت ہوتا ہے، نرم مزیدار جس حصے کا گوشت ہوتا ہے، وہ ہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں معلوم ہے دنیا کے مزے کیسے ہوتے ہیں، لذت کیسی ہوتی ہے، جانور میں کہاں کس حصے کا گوشت زیادہ مزیدار ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، پھر بھی ہم جان بوجھ کر یہ لذتوں کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ آخرت میں زیادہ سے زیادہ لذتیں مل جائیں، تاکہ آخرت میں زیادہ سے زیادہ مزے مل جائیں۔ یہ قربانی دے رہے ہیں یہ ہم قربانی دے رہے ہیں دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر، دنیا کے مزوں کو چھوڑ کر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج ایسا بنایا تھا، صحابہ کرام کا ذہن ایسا بنایا تھا کہ دنیا میں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راستے سے گزرنے والا رہتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جان بوجھ کر ایسی زندگی، لذتوں کو، دنیا کے خواہشات اور مزوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے تھے تاکہ آخرت میں زیادہ سے زیادہ لذتیں حاصل ہوں، آخرت میں زیادہ سے زیادہ مزے حاصل ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ملک شام اس زمانے میں جب مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہوا تو وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، بہت مالدار لوگ تھے وہاں کے، وہاں سے بہت مال ملا، اور وہاں جانے کے بعد بہت سارے صحابہ کرام مالدار ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد بہت سارے مسلمان صحابہ کرام بہت سارے مالدار ہو گئے، زندگی بدل گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ اب اندازہ لگائیں، گورنر، پورے ملک شام کا گورنر بولے تو ایسا ہے جیسے پورے مہاراشٹر کا وزیر اعلیٰ۔ پورے مہاراشٹر کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے آج کے زمانے میں، اس کی زندگی میں کتنے مزے ہوتے ہیں، اور وہ کیسی زندگی، اس کے پاس کتنی گاڑیاں، کیسے بنگلے، کیسی جائیداد، اور اس کے کھانے کیسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ویسے پورے ملک کے شام کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملک شام گئے، اور جانے کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے تمہارا گھر بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ پورے ملک کا جہاں تک ان کی حکومت تھی وہاں چکر لگاتے تھے، اور اپنی طرف سے جو گورنر متعین ہے، اپنی طرف سے جس کو انہوں نے گورنر متعین کیا ہے، ان کی زندگی چیک کرتے تھے، ان کا گھر کیسا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے۔ جس کی زندگی میں زیادہ عیش و آرام دیکھتے تو اس کو تنبیہ کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے تمہارا گھر بتاؤ کیسا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، کیا کریں گے آپ میرا گھر دیکھ کر، سوائے آنسو ٹپکانے کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، سوائے آنسو ٹپکانے کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، میرا گھر تو آپ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 1-2 دن گزر گئے، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اب مجھے تمہارے گھر پر لے کر چلو۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا چلیے۔ اب ملک شام کا جو اہم علاقہ ہے، وہاں کی جو راجدھانی تھی اس زمانے میں دمشق، وہاں رہتے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ چلے، پورا شہر کراس ہو گیا، پورا شہر پار ہو گیا۔ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ ارے تمہارا گھر کہاں ہے؟ گورنر کا گھر تو اچھے علاقے میں ہوتا ہے، جہاں پوش سوسائٹی میں، اچھی سوسائٹی، مالدار لوگوں کا جہاں بسیرا ہو، مالدار لوگ جہاں رہتے ہوں وہاں ایم ایل اے رہتا ہے، وہاں خاصدار رہتا ہے، عامدار رہتا ہے، وزیر اعلیٰ رہتا ہے، گورنر رہتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پورا شہر پار ہو گیا، جنگل میں لے کر گئے، اور وہاں جا کر ایک جھوپڑا تھا، اس جھوپڑے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا کہ یہ میرا گھر ہے، جھوپڑا، اور اس کے اندر کیا ہے، سامان کیا ہے؟ صرف ایک مسلح، صرف ایک مسلح، اللہ اکبر، صرف ایک مسلح، نہ بستر، نہ برتن، نہ الماری، نہ کپڑوں کی الماری، کچھ نہیں، صرف ایک مسلح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ کہا یہ مسلح ہے، اسی پر نماز پڑھتا ہوں، اسی پر سو جاتا ہوں، اسی پر نماز پڑھتا ہوں، اسی پر سو جاتا ہوں۔ تو بولے کھانا کیسے کھاتے ہو؟ تو انہوں نے جو چھپر کی چھت تھی، جو ان کے چھپر کی چھت تھی، اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر ایک پیالہ تھا، اس پیالے کے اندر روٹی بھگا کر رکھی تھی انہوں نے۔ کہا یہ میرا ایک پیالہ ہے، اس میں 8 دن کی روٹی یا 3-4 دن کی روٹی ایک ساتھ کسی سے بنوا لیتا ہوں اور اس کو سکھا دیتا ہوں، اور وہ روٹی روزانہ بھیگنے کے لیے ڈال دیتا ہوں، شام میں جب وہ روٹی بھیگ جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے تو کھا لیتا ہوں۔ یہ ایک پیالہ اور ایک مسلح، یہ زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے، کیسی زندگی ہے، حالانکہ گورنر ہیں ملک شام کے گورنر ہیں، لیکن ان کی زندگی کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ آخرت کی زندگی اصل ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ دنیا کی لذتیں اور مزے انسان کو غافل کر دیتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں، کبھی دین سے ہٹا دیتے ہیں، اس لیے وہ اتنی سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنا بڑا گورنر ہونے کے باوجود ان کے پاس بس ایک مسلح اور ایک پیالہ، یہ زندگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تھے، مشہور صحابی۔ حضرت ابو درداء بھی ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تھا وہاں لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، حدیث پڑھانے کے لیے۔ ایک نیا علاقہ فتح ہوا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو کہ بہت مشہور عالم تھے صحابہ کرام میں، تو ان کو وہاں پر بھیج دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب ملک شام جانا ہوا تو ان کے گھر پر بھی گئے، ان کے گھر پر رات کے وقت میں گئے کہ دیکھیں ان کی زندگی کیسی ہے۔ تو رات کے وقت میں گھر گئے تو دیکھا کہ چراغ بھی نہیں ہے، چراغ بھی بجھا ہوا ہے، اندھیرے میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد ٹٹول کر، یعنی کیونکہ اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیرا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ لگا کر ایسے، جیسے اندھا آدمی کیسے ٹٹولتا ہے، تو ٹٹول کر ان کا تکیہ دیکھا. تو تکیہ کائے کا تھا ان کا؟ جو کپڑا جانور کے اوپر سواری کے لیے بچھایا جاتا ہے اسی کپڑے کو انہوں نے تکیہ بنا لیا. سونے کے وقت وہی تکیہ ہے، اور جب سفر کریں گے تو وہی اونٹ کے اوپر ڈال دیں گے اور اسی کے اوپر بیٹھ کر سفر ہوگا، الگ سے کوئی تکیہ نہیں ہے. یہ مطلب ہے. برزعہ کہتے ہیں اونٹ کے اوپر یا جانور کے اوپر جو کپڑا ڈال کر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ کپڑے کا انہوں نے تکیہ بنایا ہوا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا بستر کیسا ہے، ٹٹول کر دیکھا تو بستر بس کنکریاں بچھی ہوئی ہے، یہی بستر ہے، اس کے اوپر تو کوئی کپڑا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. کنکریاں بچھی ہوئی اور وہ بستر ہے ان کا، ریت کنکریاں بچھی ہوئی اور وہ بستر ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. اب ان کا بدن ٹٹول کر دیکھا کہ تمہارے بدن پر کپڑے کیسے ہیں، تو بہت باریک پتلی سی ایک چادر تھی جو اس زمانے میں دمشق میں، ملک شام میں جو سردی پڑتی تھی، سردی سے کچھ انسان اس سے بچ نہیں سکتا تھا، اتنی پتلی چادر سردی کے زمانے میں انہوں نے پہنی ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہاری زندگی کیسی ہے، کیا میں تمہارے پاس بیت المال سے وظیفہ نہیں بھیجتا ہوں، میں تمہیں اتنا بیت المال سے تنخواہ دیتا ہوں، بیت المال سے اتنا وظیفہ بھیجتا ہوں، پھر ایسی زندگی ہے تمہاری، بستر نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے تمہارے پاس، کپڑے سردی کے حساب سے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس، باریک چادر پہن کر تم سردی کا زمانہ گزار رہے ہو. تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو یاد دلایا کہ اے عمر، کیا تمہیں یاد نہیں ہے وہ حدیث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کی تھی؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی حدیث؟ تو انہوں نے کہا لِيَكُنْ بَلَاغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ رَاكِبٍ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمہاری زندگی کا سامان اتنا ہونا چاہیے جیسے ایک سوار کا سامان ہوتا ہے. سفر کرنے والے کا سامان کتنا ہوتا ہے، اتنا تمہارے پاس سامان ہونا چاہیے. فما فعلنا بعدہ یا عمر، اے عمر، حضور کے جانے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے، ہماری زندگیاں کیسی بدل گئی ہیں. یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں. حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بدل گئے. حالانکہ کیسی زندگی ہے ان کی، ان کے پاس بستر بھی نہیں ہے، تکیہ بھی نہیں ہے، اور موٹی چادر بھی نہیں ہے اوڑھنے کے لیے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدل گئے، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بدل چکے ہیں. خیر، جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو دیکھیں انتقال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی کیسا دیا. ایک عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابو درداء کے انتقال کے بعد انہوں نے خواب دیکھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہرا بھرا چٹیل میدان ہے، بہت خوبصورت ہرا بھرا بہت وسیع میدان ہے، اور اس میں ایسے درخت ہیں جن کے سائے بہت لمبے لمبے ہیں، جیسے جنت کے بارے میں ہے. پورا جنت ان کو گویا خواب میں نظر آ رہی ہے کہ لمبے لمبے سائے والے درخت ہیں اور بہت وسیع میدان ہے، اور وہاں پر ایک قبہ ہے، گنبد کے جیسا ایک کمرہ ہے، چمڑے کا بنا ہوا، بہت ہی خوبصورت، اور اس کے آس پاس بکریاں چر رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی تھے ان کا ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس عمارت سے، اس قبے سے سر نکال کر کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے قرآن کی وجہ سے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے قرآن کی وجہ سے. اور آگے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم تھوڑا آگے چلے جاؤ، اس ٹیلے کے پار چلے جاؤ، تو تمہاری آنکھیں وہ منظر دیکھے گی جو تم نے کبھی نہیں دیکھا، تمہارے کان وہ چیزیں سنیں گے جو تم نے کبھی نہیں سنی، اور تم وہ چیزیں وہاں پر دیکھو گے جس کا کبھی تمہیں خیال بھی نہیں گزرا. ایسی جنت آگے اور ہے. تو یہ خواب دیکھنے والے جو تھے عوف بن مالک، انہوں نے پوچھا کہ وہ کس کے لیے ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، وہ اتنی بڑی جنت، وہ جنت ان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے دل سے دنیا کی محبت کو دور رکھا ہے.
دنیا کو انہوں نے دور رکھا اپنے دونوں ہاتھوں سے اور اپنے سینے سے. ہمیشہ دنیا کو دور ڈھکیل دیتے تھے, دنیا کو دور کر دیتے تھے. بہت سادہ زندگی اور بہت مختصر زندگی گزار کر گئے ہیں. دنیا کی محبت نہیں تھی ان کے اندر, اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. تو خیر, دنیا سے بے رغبتی, زہد اختیار کرنا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. زہد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کی جو ضرورت سے زائد لذتیں مزے ہیں وہ چھوڑ دیں. ساری دنیا چھوڑنا مقصد نہیں ہے, یاد رکھیں. دنیا چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں جیسے عیسائی رہبانیت اختیار کرتے تھے, بیوی بچے گھر بار دکان کاروبار اور رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے, جنگلوں میں ہی رہتے تھے. وہ تو رہبانیت ہے, اس سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو زہد کا مطلب رہبانیت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ, نہیں, بلکہ زہد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو, دو چیزیں ہیں. ایک تو نفس کے حق ہیں, نفس کے بارے میں انسان پر دو چیزیں, ایک تو نفس کے حق ہیں اور دوسرے نفس کے حظ. حق کہتے ہیں کہ ضرورت کے بقدر جس سے انسان کی زندگی بچ جائے, انسان کو موت نہ آئے, تو ضرورت کے بقدر یہ چیزیں استعمال کرنا. ضرورت کے بقدر کھانا, ضرورت کے بقدر پینا, ضرورت کے بقدر مکان, ضرورت کے بقدر سواری. تو یہ سب نفس کے حقوق ہیں, اور یہ تو نفس کے حق ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترمذی میں ہے, ان لنفسک علیک حقا وان لربک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے, تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے, تمہارے رب کا بھی حق ہے, تمہارے مہمان کا بھی حق ہے, اور گھر والوں کا بھی حق ہے. تو نفس کے حقوق تو ادا کرنے ہیں. یعنی اتنا کمانا اور اتنا کھانا اور اتنی دنیا کی چیزیں اختیار کرنا جس سے زندگی بچ جائے, زندگی چلتی رہے, انسان موت کا شکار یا بہت زیادہ مشقت کا شکار نہ ہو جائے. اتنے نفس کے حقوق ادا کرنا تو فرض اور واجب ہے. لیکن دوسری چیز ہے زہد, کس کو کہتے ہیں؟ نفس کے زائد مزوں کو چھوڑ دینا. حظ نفس یعنی نفس کے جو ایکسٹرا مزے ہیں جن کو اختیار نہ کرنے سے آدمی پر کوئی مشقت نہیں پڑے گی, جن کو اختیار نہ کرنے سے, یا ایسی چیزیں کھانے میں کہ جس کو نہ کھانے سے انسان کو موت نہیں آئے گی. جیسے جو مزے کے کھانے ہم کھاتے ہیں, بریانی ہے, قورمہ ہے, نان خلیہ ہے, اور ہوٹلوں کے ایک سے ایک کھانے ہیں, ڈھابوں کے کھانے ہیں, یہ سب ضرورت سے زائد مزے اس کو کہتے ہیں. یہ ضرورت سے زائد, یہ نفس کے مزے کی چیزیں ہیں. یہ اگر انسان کبھی کبھی کر لے تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیشہ اسی میں پڑے رہنا یہ خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کو چھوڑ دیتے تھے, حرام سمجھ کر نہیں چھوڑتے تھے, بلکہ اس نیت سے چھوڑتے تھے کہ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں درجات مل جائیں, اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں اللہ کا قرب مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اتنی سادہ زندگی گزارتے تھے, ایک دن کھاتے تھے, ایک دن بھوکا رہتے تھے, اور صحابہ کرام بھی ایسی زندگی گزارتے تھے. اسی لیے تو زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زیادہ مزے اور جو نفس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اس سے زیادہ جو لذت کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر زندگی گزارے, تاکہ کہیں یہ دنیا انسان کو غافل نہ کر دے. تو دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کے زیادہ مزے کو چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.